بہت سمے پہلے کی بات ہے۔ ایک نیک دل مسلمان بنجارہ اور اس کی بیوی روزی روٹی کی تلاش میں اپنے گاؤں سے ایک اور شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ دونوں بہت سی مشکلوں سے گزرتے ہوئے جب دوسرے علاقے کی حد میں داخل ہوئے تو اچانک کچھ لٹیرے راستے میں مل گئے۔ ان ڈاکوؤں نے ان دونوں سے ان کا سارا سامان چھین لیا۔ نہ پیسے بچے، نہ کپڑے، نہ کھانا۔ اب بنجارہ اور اس کی بیوی ایک اجنبی شہر میں بالکل بے بس ہو گئے تھے۔ نہ کوئی پہچاننے والا، نہ کوئی مددگار۔ بنجارہ بہت فکر میں پڑ گیا کہ اب کیا کروں، کس سے مدد مانگوں۔ چلتے چلتے انہیں ایک جنگل کے کنارے ایک درویش بزرگ ولی کی جھوپڑی نظر آئی۔ بنجارے نے اپنی بیوی سے کہا، چلو اس اللہ والے سے ملتے ہیں، شاید ہمارے لیے کوئی راہ نکل آئے۔ وہ دونوں درویش کے پاس پہنچے۔ درویش اس وقت اپنے مریدوں کو اللہ اور صبر کی باتیں بتا رہے تھے۔ بنجارے نے ادب سے سلام کیا اور روتے ہوئے اپنی ساری آپ بیتی بیان کی۔ حضور، ڈاکوؤں نے ہمارا سب کچھ لوٹ لیا، اب کوئی راستہ نہیں سوجھتا، بس آپ سے گزارش ہے کہ میری مدد کریں۔ درویش کو اس کی غریب مسافر پر رحم آ گیا۔ انہوں نے کہا، میں ایک امیر اور بھروسے مند مسلمان سیٹھ کو جانتا ہوں، تم وہاں جا کر اپنی بات کہو، شاید وہ تمہاری مدد کریں۔ بنجارہ سیٹھ کے پاس گیا اور کہا، سیٹھ جی، میں مسافر ہوں، مجبور ہوں، میرے پاس گروی رکھنے کو کچھ نہیں، بس میری بیوی ہے۔ آپ میری بیوی کو اپنے پاس امانت کے طور پر رکھ لیں اور مجھے کچھ پیسے دے دیں تاکہ میں کاروبار شروع کر سکوں۔ جیسے ہی کاروبار چلے گا میں آپ کی رقم واپس لوٹا دوں گا اور اپنی بیوی کو لے جاؤں گا۔ سیٹھ نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں اور تمہاری بیوی کو امانت کے طور پر اپنے گھر میں رکھ لیتا ہوں۔ بنجارہ پیسے لے کر روانہ ہوا اور اللہ کا نام لے کر پیاز کا کاروبار شروع کیا۔ ایمانداری اور محنت سے اس نے خوب منافع کمایا۔ کچھ ہی مہینوں میں وہ اچھا خاصا مالدار بن گیا۔ اب اس نے سوچا، وقت آ گیا ہے کہ میں سیٹھ کا قرض چکا دوں اور اپنی بیوی کو واپس لے آؤں۔ وہ خوش ہو کر سیٹھ کے پاس پہنچا اور کہا، سیٹھ جی، یہ آپ کے پیسے اور منافع کا حصہ، اب میری بیوی مجھے لوٹا دیجیے۔ لیکن سیٹھ کا دل اب خراب ہو چکا تھا۔ وہ جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگا، بھائی مجھے افسوس ہے، تمہاری بیوی 2 مہینے پہلے بیمار ہو کر مر گئی۔ میں نے ویدھ سے علاج کروایا لیکن بچا نہیں سکا۔ بنجارہ یہ سن کر بہت دکھی ہوا، مگر اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کہنے لگا، جو اللہ کی مرضی تھی وہی ہوا، لیکن آپ میرے پیسے لے لیجئے تاکہ میرا دل ہلکا ہو جائے کہ میں نے اپنا قرض ادا کر دیا۔ سیٹھ نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ بنجارہ مایوس ہو کر پھر اسی درویش کے پاس پہنچا۔ اس نے سب حال بیان کیا۔ درویش سن کر بولے، بھائی سیٹھ جھوٹ بول رہا ہے، تمہاری بیوی زندہ ہے، جاؤ شہر کے حاکم، اسلامی قاضی یا راجا کے پاس جاؤ اور انصاف کی فریاد کرو، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ بنجارہ سیدھا عدالت میں گیا اور حاکم سے مدد کی گہار لگائی۔ حاکم نے سیٹھ کو بلوایا۔ سیٹھ نے وہی جھوٹی کہانی دہرائی اور جھوٹے گواہ بھی پیش کر دیے، ویدھ اور 4 آدمی۔ حاکم نے گواہوں کی باتیں سن کر سیٹھ کی بات مان لی اور بنجارے کو خالی ہاتھ بھیج دیا۔ بنجارہ پھر سے درویش کے پاس گیا اور کہا، حضور، اب تو قاضی بھی میری بات نہیں مان رہا۔ درویش مسکرائے اور بولے، اب تم جاؤ اور حاکم سے کہو کہ مجھے 2 گھنٹے کے لیے راز گدی سونپ دے،
پھر میں انصاف کر دکھاؤں گا۔ بنجارہ پھر عدالت گیا۔ حاکم بہت نیک اور سمجھدار تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس سے انصاف ملے گا تو میں 2 گھنٹے کے لیے گدی چھوڑنے کو تیار ہوں۔ درویش عدالت آئے اور گدی پر بیٹھے۔ پھر انہوں نے سیٹھ، ویدھ اور چاروں گواہوں کو بلوایا۔ درویش نے ویدھ سے پوچھا، کیا تم نے خود اس عورت کا علاج کیا تھا؟ ویدھ نے کہا، جی میں نے ہی کیا تھا۔ درویش نے پوچھا، کیا تم اس عورت کو اپنے سامنے دیکھا کرتے تھے؟ ویدھ پھنس گیا اور ڈرتے ڈرتے بولا، نہیں، سیٹھ ہی میرے پاس آ کر دوائیں لے جایا کرتے تھے۔ درویش بولے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ عورت مر گئی؟ ڈر کے مارے ویدھ سچ بول بیٹھا، حضور، سیٹھ نے مجھے پیسے دے کر جھوٹی گواہی دینے کو کہا تھا۔ پھر درویش نے چاروں گواہوں سے پوچھا، کیا تم نے اس عورت کو خود دیکھا تھا جب اسے دفنایا گیا؟ گواہ بولے، نہیں حضور، ہمیں سیٹھ نے بس ایک بندی لپیٹ کر دے دی، ہم نے دیکھا نہیں کہ اندر کون تھا۔ درویش نے غصے سے کہا، تو تم نے ایک زندہ انسان کو دفنا دیا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا مطلب ہے تم سب نے مل کر سازش کی ہے۔ اب سب ڈر گئے۔ درویش نے سیٹھ سے کہا، اب بتاؤ، کیا تم اب بھی جھوٹ بولو گے یا اپنی امانت واپس کرو گے؟ سیٹھ کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس نے ڈر کر اپنے نوکر کو بھیجا اور تھوڑی ہی دیر میں بنجارے کی بیوی کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ بنجارہ خوشی سے رو پڑا اور درویش کے قدموں میں گر گیا۔ درویش بولے، بھائی، صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کو اللہ کبھی ذلیل نہیں کرتا۔ اس کہانی سے ہمیں 3 بڑے سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، ہر حال میں سچائی اور صبر کو تھامے رہو، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ نمبر 2، اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ نمبر 3، جھوٹ اور ظلم کرنے والے آخر میں بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ہم ملتے ہیں آپ لوگوں سے ایک نئی زبردست ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔